اور جو بندے یہ کام کر کے اس کے بعد توبہ طائب ہوتے ہیں تو ان کی جو توبہ کا جو تعلق ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر آپ کبھی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو توبہ کی ہے وہ قبول ہو چکی ہے اور میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی دعویٰ یقین رکھ سکتا ہے اللہ کا، اللہ کی ذات کے اوپر ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے جو توبہ کی اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، لیکن ہمارے جو دنیا کے قوانین ہیں وہ اس یقین پر نہیں ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور اس زنا کے نتیجے کے اندر میرے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی خاتون ہے جس سے زنا ہوا ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر مجھے سزا نہیں ملے گی تو آخرت کی سزا بہت ہی خطرناک ہے۔ آخرت میں جہنم کے اندر سب سے جو کم درجے کی سزا ہے نا وہ سزا یہ ہے کہ آپ کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے جو آگ کے ہوں گے، اور اس کی گرمائش اتنی ہوگی، اس کی تپش اتنی ہوگی کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ اندر پگھل جائے گا اور آپ کے کان اور آپ کے ناک سے جو ہے وہ دماغ جو ہے پگھل کر باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کم از کم سزا ہے جہنم کی۔ جو بدترین سزا ہے اس کا تو آپ اس چیز سے ہی اندازہ لگا لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات کو جو ہے تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے جو ہے جہنم میں پھینکے گئے، مرد اور عورت ایک ساتھ ننگے جہنم میں پھینکے گئے، اور جس طرح آگ جو ہے وہ اپنے شعلے مار رہی ہے اسی طرح وہ لوگ بھی جو ہے اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو جو ہے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے اور ان کو زنا کرتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ بالکل خطرناک ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی اس کی سزا مل جائے۔ تو وہ خاتون بھی ایمان والی تھی، گناہ تو سب سے ہو جاتا ہے بھائی، وہ خاتون ایمان والی تھی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اب میرے پیٹ میں جو ہے بچہ ٹھہر گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اس بچے کو پہلے جنم دے دو۔ وہ خاتون گئی، جب اس بچے کا جنم ہو گیا وہ دوبارہ اس بچے کو جو ہے اپنی گود میں لے آئی کہ یا رسول اللہ میں نے اس بچے کو جنم دے دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو دوبارہ واپس بھیجا کہ جاؤ اس کو اپنا دودھ پلاؤ، اس کی پرورش کرو حتیٰ کہ یہ روٹی کھانے جیسا ہو جائے۔ وہ خاتون اس بچے کو دوبارہ لے گئی، کچھ ٹائم کے بعد جب وہ بچہ کھانے جیسا ہو گیا تو وہ خاتون اس بچے کو لے آئی۔ دیکھو کتنی پکی توبہ ہے اس کی، اس کو اپنے گناہ کا کتنا جو ہے، وہ بھاگ بھی سکتی تھی وہاں سے لیکن اس کو اپنے گناہ، اس کو پتا تھا دنیا میں 50 سال کی زندگی 60 سال کی زندگی میں گزار لوں گی لیکن مرنے کے بعد تو اس کا حساب مجھے دینا ہی ہے۔ اب وہ اس بچے کو دوبارہ لے آئیں، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اب وہ یہ دکھانے کے لیے لائیں کہ اب یہ بچہ خود کھانے جیسا ہو گیا ہے۔ اب وہ خاتون اس بچے کو لے آئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ جاؤ اللہ کا حکم پورا کرو، یعنی اس کو سنسار کر دو۔ اب صحابہ اس عورت کو سنسار کر رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر ایک صحابی اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ یار یہ کیسی عورت ہے جس نے جو ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کیا ہے، کتنی غلط بات ہے یہ۔ مطلب اس کے دل میں جو ہے اس کے لیے ایک غلط سوچ پیدا ہوئی کہ یہ کتنی گندی عورت ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کی الفاظ سن لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت نے جو توبہ کی ہے نا وہ توبہ اگر اس توبہ کا 10واں حصہ پورے آپ مدینے میں بانٹ دو تو پورے مدینے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس عورت کے توبہ کرنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس لیے ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ اس عورت کی توبہ قبول ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے ہی فرمایا کہ ایسے بندوں کو جو ہے سنسار کیا جائے تو اس عورت کو جو ہے سنسار کیا گیا۔